أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ احزاب کی آخری دو آیتیں ہیں کہ جن کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوفزدہ ہو گئے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور انسان ظلم کرنے والا نادان ہے۔ یہ سب پروردگار عالم نے اس لیے کیا تاکہ منافق مرد اور منافق عورتوں اور مشرکین و مشرکات پر عذاب کر سکے اور مومنین اور مومنات پر بازگشت کر سکے۔ خدا مغفرت کرنے والا
رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ انسان اور امانت الہی ہے۔ آج اس مرحلے کی یہ تیسری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان اور پہاڑ امانت کو نہیں اٹھا سکے اور انسان نے امانت کو اٹھا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب مقایسے کے میدان میں سب کو رکھا تو ایک طرف امانت تھی اور دوسری طرف آسمان و زمین و پہاڑ، لیکن وہ کیفیت اور وہ وزن جو امانت کے اندر تھا وہ ان تینوں میں نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے اس زبان میں یہ کہا کہ یہ تینوں امانت کو نہیں اٹھا سکے، نہ آسمان اٹھا سکا، نہ زمین اور نہ پہاڑ۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، یعنی انسان کے اندر پروردگار عالم نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو امانت کو تحمل کر سکے۔ کچھ مقدمات ضروری ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے، لہٰذا ان کو عرض کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے جب صلاحیت کا مقایسہ کیا تو انسان کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں، اس نے انسان کے اندر وہ صلاحیتیں ودیت کی تھیں جو امانت کے وزن کو اٹھا سکے اور امانت کو اپنے اندر تحمل کر سکے۔ تحمل، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، تحمل امانت کی صلاحیت مالک نے صرف اور صرف انسان کے اندر رکھی ہے۔ اب جب آخری مراحل میں یہ گفتگو آپ کے سامنے آئے گی امانت کے سلسلے میں تو اور بات واضح ہوگی، جو کہ موضوع انسان اور امانت الہی ہے، لہٰذا دو چار فقرے اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آسمان، زمین اور پہاڑ اگر یہ امانت کو نہیں اٹھا سکے، اس کے معنی یہ تین چیزوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے مالک نے تین جہتیں بیان کی ہیں۔ ایک جہت رفعت ہے، ایک جہت وسعت ہے اور ایک جہت اوزان و وزن و سنگینی ہے، کہ جو انسان کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہیں کہ جب اگر جہت رفعت اور بلندی کی منزل پر یہ آئے گا تو آسمان سے بلند ہوگا، اور اگر یہ اپنی وسعت کی بلندی پر آئے گا تو اس کے دل میں ہم نے زمین سے زیادہ وسعت کو جاگزیں کیا ہے، اور اگر اپنے وزن اور اپنے سنگینی پر آئے گا تو پہاڑوں سے زیادہ محکم اور استوار ہے قلب انسانی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ گفتگو میری نہیں ہے، جناب مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عذب شان سے نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر آپ وصیت کر رہے ہیں اپنے اصحاب کو، وہاں پر یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثم اداء الامانہ، وصیت کرتے ہوئے کہ چیز کی آپ نے وصیت فرمائی ہے، پھر وہاں فرماتے ہیں ثم اداء الامانہ، اور ادائے امانت کی منزل یہ ہے کہ لقد خاب من لیس من اہلہا، وہ انسان خسارے و گھاٹے میں رہا کہ جو اہل امانت میں سے نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے جو اہل امانت میں سے نہیں ہے، انہا عرضت علی السماوات المبنیہ والارضین المدحوہ والجبال ذات الطول المنصوبہ، کہ اس امانت کو پروردگار عالم نے پیش کیا، اس کو عارض کیا بلند آسمانوں پر، وسیع زمین پر اور محکم پہاڑوں پر، لیکن وہ اس کا تحمل نہ کر سکے، وہ اس کو اٹھا نہ سکے، اور کوئی چیز ایسے نہیں ہے فلا اعرض ولا اطولا ولا اعلا ولا اعظم منہا، اور اس کائنات میں کوئی شے وہ نہیں ہے جو ان سے زیادہ طولانی ہو، ان سے زیادہ وسیع ہو، ان سے زیادہ عظیم ہو، ان سے زیادہ بلند ہو۔ تو اگر کوئی شے ولمتنع، اگر کوئی شے امتناع کرے بطول وقوت وعز، اگر کوئی شے اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے طول کی وجہ سے، اپنے عز و وقار و استحکام کی وجہ سے کوئی شے امانت کو منع کر سکتی تھی تو ان میں زیادہ چیز پائی جاتی تھی، ان میں زیادہ یہ صلاحیت تھی کہ آسمان اپنی وسعت کی بنیاد پر، اپنی بلندی کی بنیاد پر، زمین اپنی وسعت کی بنیاد پر اور پہاڑ اپنی سنگینی کی بنیاد پر منع کر سکتے تھے، مگر یہ اس سے خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے امانت کا تحمل نہیں کیا، انسان نے امانت کو اٹھا لیا۔ جب نتیجے کو آپ ملائیں گے، ایک مقدمے کو دوسرے مقدمے سے ملائیں گے، امانت میں یہ کیفیت ہے کہ جو یہاں نہیں پائی جاتی، ایک مقدمہ، اور دوسرا مقدمہ یہ کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا،
میں اور آپ اس جملے کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے اعتبار کر لے جو کل کی گفتگو تھی. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے یہاں سے عہدے حقائق پر ملا کرتے ہیں اور اہلیت و صلاحیت اور ریالٹی کی بنیاد پر ملتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین نہ اٹھا سکی مگر انسان نے اٹھا لیا, آسمان نہ اٹھا سکا مگر انسان نے اٹھا لیا, پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا. اس کے معنی یہ ہے کہ میں سب کا خالق ہو کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہ کیفیات جو انسان کے اندر رکھی ہیں وہ نہ زمین میں ہے, نہ آسمان میں ہے, نہ پہاڑوں میں پائی جاتی ہیں. اب انسان اپنی حیثیت کو پہچانے, انسان اپنی شخصیت کو پہچانے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ 1.5 میٹر کا اونچا انسان ہے, اس کی رفعت آسمان سے زیادہ بلند ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ 2 فٹ کے اندر جگہ لے رہا ہے, اس کی وسعت زمین سے زیادہ وسیع ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر 60-70 کلو کا وزن ہے, بلکہ یہ پہاڑوں سے زیادہ سنگین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت جس انسان کو پہچانوا رہی ہے وہ اور ہے, ہم جس انسان کو پہچان رہے ہیں وہ اور ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ وہ انسان کا وہ تعارف, انسان کی وہ منزلت اور وہ اس کی ڈیفینیشن, وہ اس کا مقام جو قدرت پہچانوانا چاہتی ہے وہ اور ہے. اور ہم نے جس انسان کو اور اس کی جن صفات کو سمجھا ہے وہ اور ہے. اور اب یہاں پر ذرا سی بحث سنگین ہوگی, لیکن میں اس کو آسان لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ وہ انسان کہ جس کا تعارف قدرت نے کرایا ہے وہ اور ہے, اور وہ انسان جسے ہم انسان سمجھتے ہیں وہ اور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور انسان ہے جو اس عالم میں نہیں پایا جاتا, کہیں اور ہے کہ جس نے اس امانت کو اٹھایا ہے. نہ, چونکہ ظہور قرآن حجت ہے. آج علماء اور مفسرین اس بات پر گواہ ہیں کہ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ حجت ہے. قرآن نے انہی لفظوں میں گفتگو کی ہے جو لفظ عرب میں استعمال ہو رہے تھے. آسمان سے الفاظ لے کر کے قرآن نہیں نازل ہوا ہے. اور قرآن کا جو ظاہر ہے وہ آج بھی حجت ہے, اور کل بھی حجت تھا, اور کل بھی حجت رہے گا. تو جب ظہور قرآن حجت ہے تو ظہور نے کے وجہ سے لفظ انسان انہی پر صادق آ رہا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ بھی انسان کی فہرست میں ہیں, ہم بھی انسان کی فہرست میں ہیں. یہ انسان ہی ہیں کہ جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اٹھا لیا ہے اس وزن کو. توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور الگ سے انسان ہے کہ جس نے اس وزن کو اٹھایا ہے. یہی انسان ہیں جنہوں نے امانت کے وزن کو تحمل کیا ہے. تو جب یہی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قدرت پہچانوا رہی ہے وہ اور ہے, جو ہم پہچان رہے ہیں وہ اور ہے. توجہ کیجئے گا, پھر کس کا مطلب کیا ہے کہ جو قدرت پہچانوا رہی ہے وہ اور ہے, جو ہم پہچان رہے ہیں وہ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کچھ ایسی صلاحیتیں موجود ہیں, انسان میں کچھ ایسے صفات موجود ہیں کہ جو ہماری نظروں سے نہیں دکھ رہی ہیں, لیکن قدرت ان صفات کو دیکھ رہی ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ, کچھ ایسی چیزیں ضرور ہونا چاہیے کہ جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, لیکن پروردگار ان صفات کو دیکھ رہا ہے. اور ان جملوں کے ذریعے سے, توجہ کیجئے گا, ان جملوں کے ذریعے سے, ان آیات قرآنی کے ذریعے سے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی احادیث کے ذریعے سے انسان کو اس کی ان صفات پر متوجہ کیا ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں, وہ خود متوجہ نہیں ہے. جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن انسان خود متوجہ نہیں ہے. یہ روایات اور آیات اس بات کی علامت ہیں کہ انسان تو اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے وہ اور ہے, اور قدرت نے تجھے جو بنایا ہے وہ اور ہے. اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ زمین اور آسمان اور یہ فلک و ملک و بشر, یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کی اہمیت تک پہنچ سکے. اور ایک مختلف آیات قرآن مجید کی میں نے سال گزشتہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا ہے. پوری کائنات میں تاج کرامت انسان کے سر پر رکھا گیا ہے, دوسری کسی مخلوق کے سر پر نہیں. ایک آیت نے کہا هو الذی جعلکم خلائف الارض, وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ
کہ یہ وہ مقامات انسانی ہیں کہ جن کو قرآن مجید ہمیں سمجھا رہا ہے. تم سمجھتے ہو یہ انسان بس یہی جو چل رہا ہے یہ تم اس کی ظاہری سی صفت دیکھ رہے ہو، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اور اس پر کل گفتگو ذرا سی اور آگے بڑھے گی. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. یہ انسان وہ ہے جس کے سر پر تاج کرامت رکھا گیا، جس کو بزرگ و برتر مخلوقات عالم بنایا گیا. انسان کی سب سے زیادہ اہمیت کے لیے اور اس کی بلندی اور اس کے وقار کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی محبوب ترین مخلوقات کو جب اس کائنات میں بھیجا ہے تو انسان کی صورت میں بھیجا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جناب انسان کی اس صفت کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے یہی بہت ہے. صرف سوچنے کی بات ہے، یہ بہت ہے کہ کائنات عالم امکان کی، اب ان جملوں کی وضاحت نہیں کر سکتا، عالم امکان کی محبوب ترین شخصیتیں جو پروردگار کے پاس تھیں، ان کو جب مالک نے اس دنیا میں بھیجا تو انسان کی صورت میں بھیجا. اگر انسان سے بہتر کوئی دوسری مخلوق ہوتی کارخانہ قدرت میں تو پروردگار ان صورتوں میں ان مخلوقات کو بھیجتا. انسان کی صورت میں بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ سب سے اہم مخلوق کا نام انسان ہے، کہ جس کے سر پر پروردگار عالم نے تاج کرامت رکھا ہے. هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی وہ ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. مقام خلافت الہیہ انسان کے پاس ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، ہم خالی ٹیپ ریکارڈ کے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اہل ہیں جو ان الفاظ کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ مقام خلافت الہیہ کے معنی کیا ہیں، کہ پروردگار نے مقام خلافت انسان کے حوالے کیا ہے. هو الذی جعلکم خلائف الارض. اگر یہاں تک بات آ گئی تو اب دو لفظیں کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کچھ ایسی جہت اور کوئی ایسی سمت ہونی چاہیے کہ جس سے ہم بے خبر ہیں اور وہ ہمیں باخبر کرنا چاہتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسان یہی ہے کہ جو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تولید نسل، بچے اولاد اور مر گیا، ختم ہو گیا. کہا نہیں، یہ تو نہیں ہے. اگر انسان یہی ہوتا ہے تو پھر انسان و حیوان میں فرق کیا ہے؟ اگر انسان کو انہی چیزوں میں خلاصہ کر دیا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان بھی اس دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اڑتا ہے، بیٹھتا ہے، تولید نسل کرتا ہے، اولاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور بعض چیزوں میں تو انسان سے بہتر عمل کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ کہ بعض چیزوں میں انسان سے بہتر عمل کرتا ہے اور اس کے پاس وہ قوت ادراک ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے. بعض جگہوں پر آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں، مثلا زلزلہ ہے، جانور محسوس کر لیتا ہے، آنے سے پہلے انسان نہیں محسوس کر پاتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان، بارش ہونا ہے، انسان محسوس نہیں کر پاتا لیکن جانور اس سے پہلے محسوس کر لیتا ہے. آپ کے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں، میں زیادہ بیان کرنا نہیں چاہتا، کہ جہاں پر جانور پہلے حس کر لیتا ہے. پروردگار عالم نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کے اندر وہ سینسٹیو چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جو اس کی بنیاد پر وہ حس کر لیتا ہے. انسان میں نہیں رکھی گئی تاکہ تم اپنے ذریعے سے ان تک پہنچو. کاش بات آگے ہو جائے، اپنے ذریعے سے ان تک پہنچو. ہم وہاں یہ چیز دے رہے ہیں جو نہیں پہنچ سکتے. اگر تم پہنچ سکتے ہو تو ہم تمہیں وہ چیزیں دیں گے نہیں، بلکہ تم خود پہنچو. اور آپ اگر ذرا سی مثال بالکل سامنے دیکھنا چاہیں تو ساری چیزیں پانی میں خود بخود تیرتی ہیں سوائے انسان کے. کسی بھی حیوان کو آپ پانی میں ڈالیں فوراً تیر کے ادھر نکل جائے گا، لیکن انسان یہ کام نہیں کر پاتا کیونکہ اس میں خود سیکھنے کی طاقت موجود ہے. جہاں سیکھنے کی طاقت ہے وہاں قدرت نے دیا نہیں ہے، سیکھو. اور جہاں
تو جہاں یہ صلاحیت موجود تھی کہ تم سیکھ تک سکتے ہو وہاں سیکھو، اور جہاں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، امپرومنٹ جہاں ڈیولپمنٹ نہیں پایا جاتا، وہاں ہم دے کے بھیج رہے ہیں، وہاں ہم نے خود رکھ دیا ہے۔ اب اسی جگہ پر جملہ یاد آ رہا ہے، جلدی سے جملہ کہہ دوں بریکٹ میں بات آگے بڑھ جائے۔ اسی لیے ائمہ معصوم پیغمبر کی صفت میں قرآن مجید نے ایک لفظ کہا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس کی وضاحت میں اور بعد میں عرض کروں گا، آج ترجمے کی حد تک، کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ پیغمبر اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں وہ سکھائیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ پیغمبر کے بعثت میں سے ایک مقصد قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ میں ایک لفظ کہوں گا، باقی تفصیل بعد میں، کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دینے آئے ہیں جس کو تم جان ہی نہیں سکتے تھے ابھی نہ کبھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی تم نہیں سیکھ سکتے ہو، بڑھ جاؤ تو سمجھ جاؤ گے، نہیں نہیں، یہ وہ سکھانے آئے ہیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تمہیں سونا بنانا نہیں سکھائیں گے، تم خود سیکھ لو گے۔ یہ تمہیں بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں جس کو بنانا نہیں سکھائیں گے، تم خود سیکھ لو گے۔ یہ مشینری بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، تم خود جان لو گے۔ یہ ٹیکنالوجی پڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، تم خود سمجھ لو گے۔ یہ میڈیکل سائنس تم کو نہیں پڑھائیں گے، تم خود سمجھ لو گے۔ کمپیوٹر تم خود بنا لو گے، چاند تک خود بھی پہنچنے کی کوشش کرو گے۔ یہ ساری باتیں تم کر لو گے، یہ نہیں بتائیں گے، یہ وہ بتائیں گے جسے تم کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ توجہ کریں اس جملے پر تو اسی سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ واپس آگے اپنے موضوع پھر، کہ آج تک زمانہ ساری ترقیاں کر کے اس منزل تک نہیں پہنچا جس جگہ سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ توجہ کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، آج ساری ترقیاں ہونے کے باوجود انسان اس منزل کو نہیں چھو سکا جہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ تعلیم کا انجام تو بہت پرے ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں سے تعلیم شروع کی تھی محمد اور آل محمد علیہ السلام نے۔ ابھی اس کے آخری مراحل تو انسان کے بس کے نہیں ہیں۔ یہ تمہیں کیا کرنے کے لیے کہ وہ پڑھانے آئے جو تم سیکھ ہی نہیں سکتے، اور بہت سی چیزیں سلسلے میں۔ اب یہاں پر ذرا سا غور کیجئے کہ وہ انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اور ہے، وہ انسان جو وہ سمجھا رہے ہیں وہ اور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں دو سمتیں ہونا چاہیے، کہ جہاں ایک سمت پر ہماری نظر ہے اور دوسری سمت پر ان کی نظر ہے۔ اگر یہ دو سمتیں فرق نہ کرے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب وہ کون سی دو سمتیں ہیں؟ وہ دو سمتیں یہ ہیں جو انسان میں سامنے نظر آتی ہیں، کہ ایک انسان کا مادی اور جسمانی رخ ہے، اور دوسرا انسان کا معنوی اور روحانی رخ ہے۔ آج تک دنیا جتنا بھی بڑھی ہے وہ جسمانی رخ سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ کوئی بھی ترقی کا میدان ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے جسمانی رخ سے آگے بڑھ گیا۔ اس پر تفصیل بہت ہے، لیکن کہاں تک صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی جسمانی رخ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ کوئی ایسا آلہ بنا ہے آج تک کہ اگر کوئی روح میں مشکل ہوتی ہے یہ لگا دیجئے، یہ آلہ اس سے روح اچھی ہو جائے گی۔ کوئی گولی، کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ، کوئی ایسی چیز، کوئی انجیکشن کچھ ہے؟ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو بھی ہے سب جسم کے لیے۔ اور عالم تو یہ ہے کہ جسمانی تحقیقات پر بھی جب کوئی انسان تحقیق کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجہولات بہت ہیں، معلومات کم ہیں۔ جتنا ابھی ہم نے اس کو سمجھا ہے وہ بہت کم ہے، جو باقی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جتنا سمجھتا چلا جاتا ہے اتنی پیچیدگیاں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ جسمانی پیکر ہے، اور روحانی پیکر پہ تو انسان متوجہ ہے ہی نہیں۔ اور ائمہ کی تعلیمات شروع ہوئی ہیں روحانی پیکر سے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔
تعلیمات ائمہ معصومین، تعلیمات جناب پیغمبر علیہ اعلیٰ التحیت والکرم، یہ تعلیمات شروع ہوئی ہے روحانی پیکر سے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ ان چیزوں کے لیے پروردگار کو بھیجا گیا. پروردگار نے ان کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیے کے لیے آئے ہیں انسان کے، اس تعلیم کے لیے آئے ہیں جو یہ جان ہی نہیں سکتا ہے، وہ روحانی تعلیم ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے جہاں بھی روح کا تذکرہ کیا ہے وہاں وضاحت نہیں کی. جب بھی روح کا تذکرہ کیا قرآن نے تو وضاحت نہیں کی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تم سے کہتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارے پروردگار کا ایک امر ہے، امر پروردگار میں سے ایک ہے. یعنی یہ جواب ہے پروردگار کا انسان کو، وہ بھی قرآن کے اندر، کہ تم سے روح کے بارے میں یسألونک عن الروح، وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ روح پروردگار کے امر میں سے ہے. یہ جواب دیا ہے قدرت نے. اب میں بار بار اس لفظ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے پہچانا کہ اگر کسی انسان عالم کے پاس جایا جائے تو وہ جواب صحیح دے گا، اور قدرت جواب دے رہی ہے انسانوں کا، وہ بھی قرآن میں. تو لفظ روح تو کچھ سمجھا بھی تھا انسان، امر رب کو وہ بھی نہ سمجھ سکا، لیکن قدرت نے جواب دے دیا کہ تم روح کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ وہ ہمارے امر میں سے ہے. پہلے امر الہی کا ادراک کرو تو روح تمہاری سمجھ میں آئے. اور پھر اس کے بعد قدرت آگے بڑھ کے ایک لفظ کہتی ہے قرآن مجید ہی میں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم ہی کہاں دیا گیا ہے مگر یہ کہ بہت کم. اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار کوئی توہین کر رہا ہے تو انسان کی، کہا نہیں، میں جس کو میں نے خود بنایا میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک حقیقت کی طرف متنبہ کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا، ایک حقیقت کی طرف متنبہ کر رہا ہوں. وہ حقیقت یہ ہے کہ تم کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن تم اپنے آپ پر رہ کر کے اگر پہنچو گے تو جسم تک، جب روح کے بارے میں سوال کرو گے تو علم بہت کم ہے اس کو سمجھنے کے لیے. جیسے کوئی باپ سے اگر کوئی بیٹا سوال کرے اپنے باپ سے کسی بہت بڑے فلسفی مسئلے کے بارے میں، تو باپ مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ بیٹا ابھی آپ کی عمر بہت کم ہے. یہ توہین نہیں کر رہا ہے، لیکن بتانا چاہتا ہے کہ اس عمر کے درجے میں تم اتنی بڑی شے سمجھ نہیں سکتے. قدرت انسان کو جواب دے رہی ہے کہ جتنا میں نے تمہیں دیا ہے اتنے میں تم روح کو پوری طرح درک نہیں کر سکتے، لہٰذا ایسے کچھ بھیجے ہیں جو تمہیں روحانی تعلیم دے. تم اس کو نہیں پا سکتے اپنے آپ سے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تم کو وہ پڑھائے گا جس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ نے پہچانا، میں نے ایک لفظ کہا آپ کے سامنے کہ امر رب میں سے ہے. اور آج تک انسان، ایک لفظ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، آپ اہل نظر ہیں، آج تک انسان کی روح پر کوئی تحقیق نہیں کر سکا. انسان مادی ائمہ کے تعلیمات سے ہٹ کر کے عرض کر رہا ہوں، دنیا کی تمام ترقیاں ابھی روح کو نہیں سمجھ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے جب روح نہیں سمجھ سکی تو امر رب بھی نہیں سمجھ سکتی. نہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رہے گی کہ امر کو بھی نہیں سمجھ سکتی، چونکہ روح امر میں سے ہے، پورا امر نہیں ہے. امر کا کچھ حصہ روح ہے. تو جب اس کچھ حصے کو نہ سمجھ سکی دنیا تو امر کو کیا سمجھے گی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جب کچھ حصے کو من امر ربی من تبعیضیہ ہے، بعض کے لیے آتا ہے، امر کا کچھ حصہ روح ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. امر کا کچھ حصہ روح ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. آج بھی دنیا اپنی تمام تحقیق کے باوجود جب روح کو نہیں سمجھ سکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ کو نہ سمجھی تو سب کچھ کیا سمجھے گی؟ کچھ یعنی روح، سب کچھ یعنی امر. جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو سب کچھ کیا سمجھ میں آئے گا؟
جب روح سمجھ میں نہ آئی تو امر کیا سمجھ میں آئے گا، اور جب امر سمجھ میں نہ آئے گا تو اولی الامر کیا سمجھ میں آئیں گے؟ صلوات پڑھ دیں۔ جب روح نہیں سمجھ میں آئی جو کچھ ہے تو پھر امر کیا سمجھ میں آئے گا جو سب کچھ ہے؟ اور جب امر سمجھ میں نہ آ سکے گا تو پھر اولو الامر کو دنیا کیا سمجھے گی جو صاحبان امر ہیں؟ پہچانا آپ نے؟ جو صاحبان امر ہیں ان تک دنیا کیا پہنچ سکے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آواز دیتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، تمام علوم کے دریا مجھ سے پھوٹتے ہیں، کوئی طائر فکر میری گرد سفر کو چھو نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ کیا سمجھے گی دنیا امر رب کو، اور کیا سمجھے گی دنیا پھر اولی الامر کو؟ جہاں وہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو صاحبان امر کو کیا سمجھے گی دنیا؟ تمہارا مقام یہ ہے کہ تم 1400 برس میں روح نہ سمجھ سکے، اور وہ ہیں جو صاحبان امر ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے، اور میں نے نہیں معلوم اس سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، کہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بات یہاں تک آ گئی ہے، جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، آج اس کائنات میں ہمارے اور آپ کے سامنے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پل صراط کیا ہے تو میں جواب میں کہوں گا کہ مقام اہل بیت کو سمجھنا پل صراط ہے۔ آج اس وقت اس دنیا میں صلوات اللہ بیٹا آپ کہو، اب لگاؤ بیٹا، آپ کہو، اب کہو نعرہ۔ تو آپ نے پہچانا اس مسئلے سے کہ آج اس کائنات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، سے کوئی روا روی خطابت نہ سمجھیے گا، آج اس وقت ہمارے سامنے اگر کوئی پل صراط ہے، پل صراط یعنی بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اگر کوئی شے ہے تو ادراک مقام اہل بیت ہے۔ چونکہ اب دو لفظ کہوں گا جو یہاں تک بات آئی ہے، چونکہ ہم اس سینٹرل پوائنٹ پر کھڑے ہیں کہ جہاں ایک طرف وہ گروہ ہے جو ان کو لے جا کے قدرت تک پہنچا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ گروہ ہے جو انہیں کھینچ کے لا کے اپنے جیسا بتانا چاہتا ہے۔ ہم نہ انہیں صحیح سمجھتے ہیں، نہ انہیں صحیح سمجھتے ہیں، نہ یہ خدا کی منزل تک جا سکتے ہیں، اور نہ ہم ان کی گرد سفر کو پا سکتے ہیں۔ یہ انسان ہے، خدا نہیں، ہم کچھ بھی ہیں ان جیسے نہیں۔ کوئی کچھ ہو ان جیسا نہیں، کوئی سے مراد میں اور آپ نہیں، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ معاف کیجئے کہ جسارت کر رہا ہوں، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کوئی میں من الآدم الی العیسیٰ، من الآدم الی العیسیٰ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے گرد سفر کو پا سکے۔ یہ ایک مرحلہ، لیکن یہ ربوبیت کی منزل پر نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ، نہ وہاں کہنے میں کوئی تکلف ہے، نہ یہاں کہنے میں کوئی تکلف ہے، اسی لیے خود فرماتے ہیں نزلونی عن الربوبیہ،
وَقُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ لَن تَنَالُوا، کہ مجھے ربوبیت سے نیچے لے آؤ، پھر جو کہنا چاہتے ہو کہو، میری منزل کو پا نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آج اس کائنات زمانے میں اتنا ترقی یافتہ زمانہ، 1400 برس پہلے کوئی بات کرنا بہت آسان تھا، آج کسی بات کو کرنا اسے ترقی یافتہ زمانے میں بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس مقام پر ہے کہ جتنا بھی علم بڑھتا جائے گا ان کا مقام اور نکھرتا جائے گا۔ یہ اس منزل پر ہے۔ کل تک جب فضائل کا تذکرہ ہوتا تھا تو دشمن سمجھتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ جنگوں کے ذریعے سے آل محمد کو پہچانوایا جائے تو یہ فضیلت ہے ان کی۔ لیکن آج کی اس دنیا میں آل محمد جنگوں کے ذریعے سے نہیں، علم کے زور پر پہچانوائے جائیں گے، تاکہ یہ پڑھی لکھی دنیا سمجھے کہ جس کی قوت میں، جس کے بازو میں اتنی قوت تھی، اس کے زبان اور ذہن میں بھی اتنی ہی طاقت تھی۔ ہماری کوتاہ نظری یہ ہے کہ ہم آل محمد کو کسی ایک روح سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس یہی اور تمام شد۔ ایسا نہیں ہے، ایسی جامع شخصیات ہیں آل محمد کہ جس رخ سے دیکھا جائے منزل کمال پر ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے آل محمد کو کائنات کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اگر ایک رخ سے پیش کیا، دنیا سمجھتی بہت بڑے لڑنے والے تھے مولا کائنات، یہ کوئی صفت ہے علی کی؟ اس کی شمشیر کیا وزن کو آپ سوچ رہے ہیں؟ میں اس کی ابروؤں کے اشارے پر اتنا وزن دیکھ رہا ہوں، اشارہ کرتے تو کائنات میں تہوبالا ہو جائے۔ میں کیا بتاؤں، کچھ باتیں کہیں نہیں جا سکتی ہیں سامنے جو بیان کر رہا ہوں۔ ذوالفقار نازل ہو گئی، علم دے دیا، یہ جنگ فتح کی، وہ جنگ، یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں علی مرتضیٰ کے سامنے۔ ان چیزوں کو فضیلت کہنا منقصت ہے۔ یہ چیزیں فضائل کیا بنے گی مولا کائنات کے لیے؟ وہ جس کے اشارے پر کائنات گردش کر رہی ہے، کہ جہاں آواز دیتے کوئی روح میرے امر کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، وہاں ہم یہ کہ مولا کائنات نے مرحب کو مان لیا، بڑا کام کر لیا، بڑا کام آپ کے لیے ہوگا۔ علی جیسے انسان کے لیے یہ سب کھیل ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ یہ کوئی چیزیں فضائل مولا کائنات کے دامن میں اس طرح سے نہیں آتی جو علی کی فضیلت کا حق ہے۔ وہاں جب منزل پہنچتی ہے مولا کائنات کی، اور اب بات آ ہی گئی ہے، جلدی دو جملے سنیے، جب وہاں منزل آتی ہے مولا کائنات کی تو آپ دیکھیے پوری تاریخ میں علی نے کسی چیز پر افتخار کیا ہو۔ ہم اور آپ افتخار کر رہے ہیں، وہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن خود وہ شخص کسی چیز پر افتخار نہیں کرتا۔ کوئی کبھی نہیں کہتا کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ ذوالفقار نازل ہو گئی۔ ذوالفقار آ گئی تو کون سی خاص بات ہے مولا کائنات کے لیے؟ آپ نے بازار سے قلم خرید لیا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس کارخانے میں کہ جہاں پر ساری چیزیں ان کی مرضی پر ہوں، وہاں سے ذوالفقار آ گئی۔ ہمارے لیے ذوالفقار ہے، علی کے لیے کیا ہے؟ یہ ذوالفقار کی فضیلت ہے کہ دست علی میں آئی۔ اصل میں ہمارے یہاں کچھ زاویے الٹ گئے ہیں۔ چونکہ مصیبت یہ ہے کہ انسان، مجھ جیسا انسان، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ سے مجھ سے بہتر ہیں، مجھ جیسا انسان کوتا نظر ہے، کم ظرف ہے، یہ بیچارہ سمجھ ہی کیا سکتا ہے؟ اس نے یہ سمجھا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کے لیے ذوالفقار آ گئی۔ ذوالفقار ہنس رہی ہے اس جملے پر، پلٹ کے دیکھیے تو 1400 سال پہلے ذوالفقار ہنس رہی، کیا کہہ دیا تم نے؟ یہ ان کے لیے فضیلت ہے کہ میں آ گئی، یا میرے لیے فضیلت ہے کہ دست علی کا بوسہ لے لیا؟ کب پیغمبر کے بستر
بستر بس ہو گئے. یا آپ کے لیے دوسروں کے لیے فضیلت ہے جنہیں بستر پیغمبر نصیب نہ ہو. جو نفس پیغمبر ہے اس کے سامنے بستر کی حیثیت کیا ہے؟ میں کہاں تک آپ کے سامنے عرض کروں؟ تو ایک وہ منزل ہے کہ لے جا کر کے قدرت تک پہنچایا جا رہا ہے اور وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں جو عین ہے شرک. اور ایک یہ منزل ہے کہ کھینچ کے انسان لاتا ہے، اس منزل پر لا رہا ہے کہ اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتا آل محمد کے لیے. لیکن وہ خود کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے افتخار کے لیے یہ بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. کوئی فخر کیا ہے مولا کائنات کسی چیز کے اوپر؟ کہ یہ جنگ فتح کر لی علی نے، وہاں یہ سورہ نازل ہو گیا مولا کائنات کے لیے، وہ آیت نازل ہو گئی علی کے لیے. دوسروں کے لیے فخر کی بات ہے. جو خود قرآن ناطق ہے اس کے لیے آیت نازل ہونے میں افتخار کیا ہے؟ جو خود امر الہی ہے، جو خود کہتا ہے انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، وہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں فضائل کیا بن سکتی ہیں اس کے سامنے؟ دنیا کی کوئی شے ما سوا اللہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے. کوئی شے ما سوا اللہ مولا کائنات کے لیے فضیلت کے دائرے میں نہیں آ سکتی، کیونکہ علی خود فرماتے ہیں کفا بعزا ان اکون لک عبدا، یہ میرے عزت کے لیے بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یعنی سمجھا دیا علی نے کہ سوچو میری عزت اور میرے افتخار میں میرے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. کسی ماں سے واللہ کو میرے لیے فضیلت بنا کے نہ لانا. اگر میری فضیلت ہے تو یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، یعنی اس کی ربوبیت میں میں ضم ہوں. اب جہاں تک وہ ربوبیت جا رہی ہے اس کی، وہیں تک میری ولایت کا دامن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی شے پل صراط کی حیثیت رکھتی ہے تو ادراک مقام اہل بیت علیہ السلام، کہ وہ اس جگہ پر ان کو سمجھا جائے کہ جو ان کا مقام ہے. اسی لیے فرماتے ہیں میرے سلسلے میں دو لوگ گمراہ ہوئے، مبغض قال و محب غال. وہ چاہنے والا جو میرے سلسلے میں غلو کرے. غلو کی منزل کوئی ہے ہی نہیں مولا کائنات کے سامنے سوائے ربوبیت کے. جو کوئی غلو کے معنی ہے حد سے بڑھا دینا. علی کی حد کوئی معین کرے اس سے آگے ہم نہیں بڑھائیں گے. حد ان کی بس یہ ہے کہ ربوبیت تک نہ لے جاؤ. وہ مبغض قال، اور ہم کو ہمارے مقام سے گھٹانے والا. ممکن ہے ایک انسان محبت میں جملہ کہہ رہا ہے لیکن مقام گھٹ رہا ہے، کیونکہ یہ اس منزل پر ہیں کہ جہاں زبان کھولنا اتنا مشکل ہے. میرے عزیزوں میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ہم کتنا کہہ رہے ہیں کہ مولا کائنات کا یہ کمال ہے، وہ کیا کمال ہے مولا کائنات کا؟ یہ ان چیزوں کا کمال ہے کہ وہ علی تک آ رہے ہیں. اور یہ جناب صاحب ابن عباد کا شعر ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عربی میں، اور آپ میں کچھ اکثر ہوں گے ایسے جو عربی سمجھتے ہیں. قالو، لوگ یہ کہتے ہیں علی علا قلت لا. قالو علی علا قلت لا فإن العلا بعلی علا. کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں. توجہ کیجئے گا، جس منزل پر وہ غور کر رہا ہے شاعر، اور عجیب منزل پر غور کر رہا ہے، اور یقیناً فضیلت ایک دریچہ ہے جو اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں، بلکہ بلندیاں علی کی وجہ سے بلند ہے.
میں کہنا تو کچھ اور چاہتا تھا اس مقام پر، لیکن بات یہاں تک آ گئی، اسی مقام پر بات کو روک رہا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے ان کا کہ جس کا ہم کو آپ کو چاہیے کہ دعا کریں پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مقام اہل بیت کو در کر سکیں۔ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے علی ولی اللہ، لیکن ولایت علی کا ادراک ظرف چاہتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے میرا مولا میرا مولا، یہ جملے آسان ہیں اور کہنا چاہیے تاکہ اس کہنے سے کم از کم ولایت کا ادراک شروع ہو جائے، لیکن حب علی کا در کرنا، میں انشاءاللہ کچھ باتیں بعد میں کروں گا دوسری مجالس میں، لیکن یہاں پر جو میرا موضوع ہے اس اعتبار اتنی حد تک کہہ سکوں گا جہاں تک میرے موضوع میں گفتگو رہ جائے، جبکہ آج بھی کچھ موضوع سے کچھ آگے بڑھ کے گفتگو ہوئی ہے، لیکن ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کہ ہم جب ان کو اپنی طرف سے دیکھتے ہیں تو منزل کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب وہ خدا کی طرف سے دیکھے جاتے ہیں تو منزل کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ادھر سے دیکھتے ہیں، جب لوگوں کو سامنے قیاس ہوتا تو آواز دیتے ہیں لا یقاس بنا احد، عالم امکان کی کوئی شے ہم پر قیاس نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ باتیں آپ کے سامنے کلرز کروں گا، آج یہیں تک گفتگو رہ جائے گی۔ جب اب عالم امکان اور مخلوقات پر نظر ہوتی ہے مولا کائنات کی تو فرماتے ہیں لا یقاس بنا احد، کوئی شے کائنات کی ہم پر قیاس نہیں ہو سکتی۔ اور جب ادھر نظر ڈالتے ہیں جلوہ ربوبیت کی طرف تو فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر، راستہ کتنا طولانی ہے اور زاد سفر کتنا کم ہے۔ یہ نقص نہیں ہے بلکہ یہ عین معرفت ہے مولا کائنات کی، چونکہ آواز دے رہے میں کچھ بھی ہوں لیکن دائرہ امکان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور وہ ہے جو حد واجب میں ہے کہ جہاں کوئی بھی صفت کسی انتہا کی منزل پر نہیں ہے۔ قدرت خدا اسے کہتے ہیں کہ جہاں سارے صفات لامتناہی، اور لامتناہی کے سامنے کتنی بڑی عدد لائیے صفر نظر آئے گی۔ یہ تو میتھمیٹک کا قانون ہے کہ انفینٹی کے سامنے کوئی بھی عدد لایا جائے اپنی حیثیت تو کھو دیتا ہے۔ مولا کائنات جب اس لامتناہی سمندر میں غرق ہوتے ہیں تو آواز دیتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر، اور جب ان مخلوقات پر نظر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری ہمسری کر سکے، لا یقاس بنا احد، کوئی ایک بھی ہم پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جب عالم امکان میں رہ کر کے ان کو دیکھا جاتا ہے تو منزل کچھ اور ہوتی ہے، جب عالم وجوب سے انہیں دیکھا جاتا ہے تو منزل کچھ اور ہوتی ہے۔ عالم امکان کی حد آخر، عالم وجوب سے اتصال، یہ ہے مقام اہل بیت، یہ ہے مقام اہل بیت کہ جہاں عالم وجوب کے اتصال کے منزل پر، عالم امکان کی حد آخر کی منزل پر، کہ جتنا بھی ظرف امکان میں گنجائش ہے وہ سب انہیں مل گیا، لیکن جتنے بھی صفات ملے ہوں میرے نہیں ہیں، اس رب واجب کے ہیں، اس نے عطا کیے ہیں۔ اب مجھ سے زیادہ کسی کو کچھ مل جائے گنجائش نہیں ہے عالم امکان میں۔ جس طریقے سے یہ گلاس ہے اس کو بھر دیا جائے پانی سے تو آپ کہیں گے جتنا بھی اس میں صلاحیت تھی بھر گیا، پانی سے تو بھر گیا یہ، لیکن پانی آیا کہیں اور سے ہے، پانی آیا کہیں اور سے ہے۔ اس عالم امکان میں جتنی صلاحیت تھی سب چہار تھا معصومین کے اندر، لیکن یہ صلاحیتیں آئی کہیں اور سے ہیں، جہاں سے آئی ہیں اسے خدا کہتے ہیں، اور اس ظرف پر کو آل محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہ جہاں فضیلتیں ان کا طواف کر رہی ہوں، کوئی ایسی صفت نہیں ہے صفت حسنہ کہ جس میں یہ کمال کی منزل پر نہ ہو، کوئی ایسی صفت نہیں لا سکتی دنیا کہ جس کو پیش کرے اور یہ کمال کی منزل پر نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نظر فقط شجاعت تک محدود ہو گئی، علم منزل آخر پر، سخاوت
منزل آخر پر، صبر منزل آخر پر، عبادت منزل آخر پر. یہ ساری کی ساری صفتیں، جتنی بھی صفات آپ لا سکتے ہیں، صفات کمالیہ، صفات جمالیہ، سب میں آل محمد منزل آخر پر. محبت منزل آخر، رأفت منزل آخر، مہربانی منزل آخر. ان سے بڑا رؤوف دنیا تلاش نہیں کر سکتی، ان سے زیادہ مہربان دنیا ڈھونڈ نہیں سکتی. ظلم اپنی آخری منزلوں کو جا رہا ہے، لیکن ان کے لبوں پر بد دعا نہیں آتی، جبکہ ان کو بد دعا کی ضرورت نہیں ہے، اشارے کی ضرورت ہے. لیکن لبوں پر بد دعا کی منزل پر نہیں ہے، اشارہ تو کیسا. جس وقت مولائے کائنات کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے دشمن کھینچتے ہوئے لے گئے اور مسجد میں دوسری جانب سے سیدہ آئیں، تو دیکھتی کیا ہیں کہ علی کے سر پر ننگی تلوار ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ علی بیعت کرو ورنہ سر قلم کر لیں. دیکھ رہے ہیں آپ صبر کی حد. جس کے سامنے عرب کا بہادر سے بہادر نظریں نہ ملا سکا، آج وہ اس منزل پر ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ اس میں راز پوشیدہ ہے. علی سمجھانا چاہتے ہیں اپنی شجاعت پر اعتماد کر کے جو چاہو کر دو، یہ تمہاری منزل ہے. لیکن ہم آخری وقت تک انسانوں کی ہدایت پر نظر کرتے ہیں. اگر ایسے ہدایت ہے تو وہ ہمارا کام ہے، اگر ایسے ہدایت ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. کیسے ہدایت ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں کہاں تک عرض کروں. ایک لفظ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ جب مولا کائنات کو لوگ رسی باندھ کر کے لے کر کے جا رہے تھے مسجد کی طرف، تو ایک یہودی کھڑا تھا. اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو لوگ کہتے ہیں خیریت؟ یہ کون سا تم نے معجزہ دیکھ لیا کہ جو یہاں تم کلمہ پڑھ بیٹھے؟ کہا تمہیں کیا معلوم، میں خیبر میں موجود تھا. تم کیا جانو، میں خیبر میں موجود تھا. میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس وقت اس نے باب خیبر منگلیاں ڈال کے خیبر کے در کو اکھاڑا ہے تو قلعہ لرز گیا. یہ اتنا بڑا بہادر ہے، اور آج اس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہو اور وہ خاموش ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی ایسے دین کا اتباع کر رہا ہے کہ جہاں اس کی شجاعت اور اس کا صبر دونوں اس دین کے لیے. اور اس کا مطلب یہ جب ایسے دین کا یہ اتباع کر رہا ہے تو حتماً وہ دین حق ہے. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا میں اسے کیسے بھلا سکتا ہوں. ایسا علی. لیکن جا رہے ہیں، جناب سیدہ آئیں اور آنے کے بعد دیکھا کہ مولا کائنات کے گردن پہ تلوار ہے. اور اب یہیں تک دو جملے کہوں گا، اس کے بعد آگے بات نہ بڑھ سکے گی، وقت ختم ہو رہا ہے. اب بات آ ہی گئی ہے تو جناب سیدہ کے سلسلے دو باتیں سنیں. کہ جب لوگ لے گئے ہیں مولا کائنات کو تو آ کے دامن تھاما ہے سیدہ نے. جیسے ہی غش سے فاقہ ہوا تو اینا ابو الحسن، فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہ ابھی بھی لوگ لے گئے. جب یہ کہا تو نہ ٹوٹی پسلیاں یاد ہیں، نہ سینے سے بہتا ہوا لہو یاد ہے، نہ ساقط ہوا بچہ یاد ہے. اس کیفیت میں ہے سیدہ جہاں عورت کھڑی نہیں ہو سکتی. لیکن کہتی ہیں حضرت آسماں مجھے سہارا دو، فضا مجھے سہارا دو، سر پر ردا ڈالی گھر سے باہر آئیں. اے علی میں آپ کو جانے نہ دوں گی. لیکن اس کے بعد وہ ظلم ہوا جو قابل بیان نہیں. دامن چھوڑ کے سیدہ گھر آئیں. لوگ باہر سے مسجد میں علی کو لے کر کے آئے، سیدہ گھر کے اندر سے مسجد میں گئیں، کیونکہ ان کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. آ کر کے یہ منظر جناب سیدہ نے دیکھا تو کہتی ہیں اچھا تم میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ کہتی ہیں سنو، میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں.
جس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی ہمسری نہیں کر سکتا تھا سیدہ کی، وہ کہتی ہے میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں، میرے بچے اس کے فصیل سے کم نہیں ہیں، میں ابھی جا کر کے بابا کی قبر پر گریبان چاک کروں گی، تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ یہ کہہ کے سیدہ مڑیں اور قبر پیغمبر کی طرف چلیں۔ میں نے کہا نہیں کہ یہ مہربانی اور رافت اور رعوفت کی حد آخر پر ہیں۔ علی نے اشارے سے سلمان کو بلایا، جناب سلمان قریب آئے، کان میں سلمان نے کہا کہ سیدہ کو روکو۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کے دونوں طرف لرز رہے ہیں۔ یہ مقتل کے جملے ہیں جو عرض کر رہا ہوں، مدینے کے دونوں طرف لرز رہے ہیں۔ اگر سیدہ قبر پیغمبر پر پہنچ گئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو پورے مدینے میں کوئی باقی نہ رہے گا، ابھی زمین سب کو نگل لے گی۔ دیکھ رہے ہیں مہربانی کی حد، رسیاں بندھی ہیں، بچہ قتل کر دیا گیا، زوجہ پر اہانت ہوئی ہے، لیکن علی مہربان ہے۔ جناب سلمان فارسی آئے، لیکن سلمان کون ہوتے ہیں سیدہ کو روکنے والے؟ سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، اے بنت مصطفیٰ ان جاہلوں پر رحم کریں۔ کہا سلمان دیکھتے نہیں ہو یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، میں علی کا فراق برداشت نہیں کر سکتی۔ جب بفرے ہوئے تیور جناب سلمان فارسی نہ دیکھے تو کہتے ہیں بی بی لیکن مولا علی ہی نے کہا ہے کہ واپس ہو جائیے۔ اتنا سننا تھا تو آواز دیتی اذن لا اسمع له واطیع، اگر علی نے یہ بات کہی ہے تو میں علی کی بات سنوں گی اور ان کی اطاعت کروں گی۔ پہچانا آپ نے مقام امامت کو، پہچانا مقام ولایت کو، سیدہ کہتی ہے میں ان کی بات سنوں گی اور ان کی اطاعت کروں گی۔ لو جی سیدہ واپس آئیں۔ ایک جملہ صرف مقتل کے جملے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سیدہ درمزی کے دروازے پہ کھڑی ہوئی اور کہتی ہیں اے لوگوں سنو، جب تک تم علی کو چھوڑ نہ دو اور میں اپنے سامنے علی کو سالم دیکھ نہ لوں، مسجد سے قدم باہر نہ نکالوں گی۔ یہی وہ منزل تھی کہ جب مسجد النبی کی دیواریں بلند تھیں، قبر پیغمبر لرز رہی تھی، آثار خوف و ہراس عالم پر طاری ہو چکے تھے، چونکہ عذاب اپنی منزل پر آنے والا تھا اور آثار عذاب طاری ہو چکے ہیں۔ لوگوں پر وحشت طاری ہوئی، دہشت طاری ہوئی، علی کے سر سے تلوار ہٹی، ہاتھوں کی رسیاں کھلی، دشمنوں کے جھرمٹ سے اکیلے علی اٹھے اور گھر کی طرف چلے۔ آخری جملہ ہے جتنا یاد آئے گا رو لیجئے گا۔ گھر کی طرف چلے، آتے ہوئے دیکھا تو فرماتی ہیں یا ابا الحسن روحی لروحک الفدا ونفسی لنفسک الوقا ان کنت فی خیر ان کنت معاک وان کنت فی شر ان کنت معاک۔ اے ابا الحسن میری روح آپ پر قربان ہو جائے، میری جان آپ پر نثار ہو جائے، اگر آپ خیریت سے تھے تب بھی میں آپ کے ساتھ رہی اور اگر آپ مصیبت میں رہے تب بھی میں آپ کے ساتھ رہی۔ یہ کہا اور علی کو لے کر سیدہ چلی گئی۔ تاریخ خاموش ہو گئی، لیکن میں ایک جملہ بی بی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے بی بی آپ کے بازو پر درے لگے، اے بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹیں، اے بی بی آپ کا بچہ قتل ہوا، اے بی بی آپ نامحرموں کے مجمع میں آئیں، اے بی بی آپ نے زبان کے زخم سنے، ساری باتیں صحیح، لیکن سیدہ آپ نے اپنے امام وقت کو تلوار کے نیچے سے نکال تو لیا، لیکن ہائے 61 میں آپ کی بیٹی اپنے بیٹے بھی قربان، اپنے بھائی بھی قربان، نامحرموں میں بھی آئی، لیکن زینب خنجر کے نیچے سے حسین کو بچا نہ سکی، کہتی رہ گئی بھائیا اے بھائی میں اس دن کے لیے کیوں زندہ رہ گئی کہ تم خنجر کے نیچے ہو اور میں دیکھ رہی ہوں۔ اشارہ کیا زینب واپس ہو جا، ابھی رمق زندگی باقی ہے۔ در خیمہ تک پہنچنے نہ پائی تھی، زمین ہلنے لگی، آسمان
وسر المستودع فیہا۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب عزت و زینت قرار فرما، سبب ذلت و رسوائی نہ بننے دے۔ پروردگارا ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما۔ ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ روز قیامت محشور فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ پروردگارا آل محمد کے سامنے روز قیامت ہم کو رسوا نہ ہونے دے۔ پروردگارا مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما۔ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں ان کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ پروردگارا بے روزگاروں کو روزگار حسن مرحمت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں سب کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیز تو نابود فرما۔ پروردگارا اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا ان مجالس کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت قرار فرما۔ ربنا تقبل